یہ لوگ جو دین سے دور ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے، احادیث اور قرآن کے مفاہیم کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ تو ٹھہرے ہوئے مسافر کو سنت مؤکدہ سے روکتے ہیں، حالانکہ سرکار اور سرکار کے صحابہ تو نوافل بھی سفر میں ادا فرماتے ہیں۔ نماز میں قصر کس طرح ہے؟ وہ نمازیں کہ جن میں 4 فرض پڑھے جاتے ہیں وہ 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور جن میں 3 فرض یا 2 فرض ہیں ان میں کوئی تقصیر نہیں ہے، ان میں کوئی قصر نہیں ہے، صرف 4 فرضوں والی نماز میں قصر ہے کہ ان کے 2 فرض پڑھنے ہیں، باقی اس کے علاوہ تمام نفل اور سنت اور وتر گھر کی طرح پورے پڑھے جائیں گے۔ ان نمازوں میں جو حکم گھر میں ہے وہی حکم سفر میں بھی ہے، یعنی گھر میں سنتیں نفل وتر پورے پڑھے جاتے ہیں تو سفر میں بھی سنتیں نفل اور وتر پورے پڑھے جائیں گے۔ ان میں نہ تو قصر ہے اور نہ یہ پڑھنے منع ہے اور نہ ہی یہ بالکل معاف ہے، مگر کچھ دین سے دور یا جہالت کا شکار لوگ نہ تو یہ خود پڑھتے ہیں سفر کی حالت میں اور نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، بلکہ اس میں بہت سختی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ سفر کی حالت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، وتر بھی پڑھے ہیں اور نوافل بھی ادا فرمائے ہیں۔ چنانچہ سنت اور نفل اور وتر سے بلکہ کسی نماز سے روکنے والے کے لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں وعید فرمائی ہے، فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم اس بندے کو نہیں دیکھتے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے، یعنی نماز سے روکنا یہ اللہ کے نزدیک انتہائی بری بات ہے، انتہائی کبیح بات ہے، تو پھر سفر کی حالت میں سنتوں سے روکنا، نوافل سے روکنا اور وتروں سے روکنا یہ انتہائی کبیح بات ہے۔ اللہ کریم نے یہ قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اب یہ تو ایک اجمالی حکم رب کائنات نے قرآن مجید میں عطا فرما دیا، اسی طرح اور بھی اجمالی احکام قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان اجمالی احکام کی تفصیل رب ذوالجلال کے پیارے محبوب نے اپنے افعال اور اپنے اقوال سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں قصر جو کرنی ہے، کون سی نماز میں قصر کرنی ہے؟ اس نماز میں قصر کرنی ہے کہ جو 4 فرضوں والی نماز ہے۔ اور کس چیز میں قصر کرنی ہے؟ تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صرف فرضوں میں قصر کرنی ہے، سنتوں میں، نوافل میں اور وتروں میں کوئی قصر نہیں ہے۔ چنانچہ آئیے اور سنیے پہلی حدیث پاک کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں سنتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف اور طحاوی شریف دونوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کے ساتھ سفر میں بھی نمازیں پڑھی، حضر میں بھی نمازیں پڑھی۔ حضر کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کو۔ میں نے گھر میں سرکار کے ساتھ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، ورکعتین بعدہا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، یہ سنت پڑھی، وصلیت معہ فی السفر الظہر رکعتین و بعدہا رکعتین، اور سفر میں نے سرکار کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، سرکار نے 2 رکعت فرض پڑھے، اور و بعدہا رکعتین، اور اس کے بعد 2 رکعتیں سنت بھی پڑھی سرکار نے۔ لم یصلی بعدہا شیئا، کہ عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی سفر میں اور اس کے بعد کچھ نہیں پڑھا۔ پھر فرمایا والمغرب فی الحضر والسفر صفان، کہ مغرب کی نماز سرکار نے حضر میں اور سفر میں 3 رکعتیں پڑھی، جیسے گھر میں 3 رکعتیں پڑھتے تھے تو سفر میں بھی 3 رکعتیں پڑھی، کیونکہ 3 رکعتوں والی نماز میں کوئی
कसर नहीं है। व बादहा रकातैन, और नमाज मगरिब के फर्जों के बाद 2 रकातें पढ़ी सुन्नत। तो अब देखें इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर के 2 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें भी पढ़ी और मगरिब के 3 फर्जों के बाद 2 सुन्नतें भी पढ़ी। अगर सफर में सुन्नत या नफल पढ़ना ममनू होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ते? तो जब सहाबा सरकार की नमाज को हम तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार ने सफर में सुन्नतें तर्क नहीं फरमाई। और दूसरी हदीस पाक सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा साफरा व अरादा अन यततव्वा इस्तकबल अल किबलता बिनाकतिही फकब्बरा सुम्मा सल्ला। अब उस वक्त सफर कैसे होते थे? देखें, आजकल के सफरों से पहले असफार बड़े मुख्तलिफ थे। पहले असफार दिनों पर मुहित होते थे, 3-3 दिन सफर में गुजर जाते थे, 4-4 दिन सफर में गुजर जाते थे। और फिर सफर में इतनी सहूलत वाली सवारियां भी मौजूद नहीं होती थी। सवारियां क्या होती थी? ऊंटनी, ऊंट और गधा, खच्चर, घोड़ा, ये सवारियां होती थी। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम सफर में नफल पढ़ते थे। सवारी पर बैठकर सवारी की तवज्जो और सवारी का चेहरा किबला की तरफ होता था। आप तकबीर तहरीमा कह देते थे, उसके बाद सवारी अगर इधर उधर घूमती थी तो इसमें कोई फर्क नहीं होता था। तो सरकार सफर में नफल अपनी सवारी पर पढ़ते थे। मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी सफरे अला राहिलतिही हैसो तवज्जहत बिही योमी ईमान सलातल लैल इल्लल फराइज़ा व युतिरो अला राहिलतिही। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में अपनी सवारी पर नफल पढ़ते थे। जिधर भी उसका मुंह होता आप इशारे से नमाज पढ़ते। तहज्जुद की नमाज सवाए फर्ज के, यानी नवाफिल को तो आप सवारी पर बैठकर इशारे से पढ़ते, लेकिन फराइज को आप जमीन पर उतरकर एहतमाम के साथ पढ़ते थे कि फराइज भी अदा करते, यानी रुकू सुजूद पूरी तरह फरमाते थे, लेकिन नवाफिल अपनी सवारी पर अदा फरमाते थे। इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रास्ता तय करते हुए नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। नमाज तहज्जुद नवाफिल है, कुछ उलमा फरमाते हैं हमारे हक में तो नफल है, लेकिन सरकार के लिए नमाज तहज्जुद फर्ज थी। ये लोग जो दीन से दूर हैं और इनको समझ नहीं है, अहादीस और कुरान के मफाहीम को नहीं समझते, ये लोग तो ठहरे हुए मुसाफिर को सुन्नत मुअक्कदा से रोकते हैं। हालांकि सरकार और सरकार के सहाबा तो नवाफिल भी सफर में अदा फरमाते थे। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस पाक सुनिए, हजरत नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, काला इन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काना यरा इब्नहु उबैदुल्लाह यतनफ़ल फी सफ़र फला युनकिरु अलैहि। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला और उनके बेटे हजरत उबैदुल्ला, यानी हजरत उमर के पोते हजरत उबैदुल्ला को अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला देखते कि सफर में वो नफल पढ़ रहे हैं, तो हजरत अब्दुल्ला उनको रोकते नहीं थे। भाई सफर में तो नफल पढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं रोकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबी रसूल जब एक को सफर की हालत में नफल पढ़ते देख रहे हैं, नहीं रोकते। मालूम हुआ कि सहाबा के नजदीक भी सफर में नफल पढ़ना जायज है और इनमें कोई कसर नहीं है, और ये सफर में पढ़ने मना भी नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, वो भी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं काला सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर फी सफर रकातैन व बादहा रकातैन रवाहु तिरमिज़ी। इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज सफर में पढ़ी। 2 रकात फर्ज पढ़े और उसके बाद 2 रकातें सुन्नतें भी अदा की। एक और हदीस पाक मुस्लिम शरीफ अबू दाऊद शरीफ में है, हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सफर में तारीस की रात नमाज सुबह कज़ा हो जाने की बहुत दराज हदीस पाक रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें से एक हिस्सा आपको अर्ज करता हूं कि तारीस कहते हैं रात के आखिरी हिस्सा में आराम करना, रात सारी रात सफर करना और रात के आखिरी हिस्सा में सो जाना, आराम करना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सफर करते करते जब पिछली रात का टाइम हुआ
تو سرکار سو گئے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال تم ایسا کرو کہ اونٹ کی اس طرح اوٹ لگا کے بیٹھ جاؤ, جدھر سے سورج طلوع ہونا تھا اس طرف منہ کر لو, جس طرف طلوع صبح صادق ہو تو ہمیں اٹھا دینا تاکہ ہم نماز پڑھیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند طاری ہو گئی تو نہ اٹھ سکے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. تو اس وقت اٹھے جب سورج طلوع ہو چکا تھا. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ سرکار کو بھی پتہ نہ چلا کہ نماز کا وقت ہے, آپ تو نبی الانبیاء ہیں. لیکن بھائی یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کریم نے نماز قضا پڑھنے کا طریقہ ہمیں سرکار کی سنت بتانا تھا, کہ سرکار نے ہمیں یہ بتانا تھا نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں بھلایا جاتا ہوں, تاکہ میری امت کو یہ احکام پتہ چل جائیں, میری امت میرے عادات و اطوار کی پیروی کر کے ثواب حاصل کرتی رہے. تو چنانچہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز قضا ہو گئی. تو پھر آپ نے کیسے پڑھی؟ تو پہلے 2 سنتیں ہیں, اس کے بعد 2 فرض ہیں. تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ صلی رکعتین قبل صبح ثم صلی الصبح کما کان یصلی, کہ سرکار نے قضائی کے وقت پہلے 2 سنتیں پڑھی, اس کے بعد 2 فرض پڑھے, جیسا کہ آپ گھر میں حضر میں نماز صبح ادا کرتے تھے سفر میں بھی اسی طرح ادا کی. اب دیکھیں سرکار نے سفر میں صبح کی سنتیں ادا کی اور صحابہ کرام نے بھی ادا کی. تو معلوم ہوا کہ سفر میں صرف فرضوں کی کثر نہیں ہے, فرض نہیں پڑھنے بلکہ سنتیں بھی ادا کرنی ہے اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں, اور یہ سرکار اور صحابہ کی سنتیں ہیں. ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحضر و صلاۃ السفر فکنا نصلی فی الحضر قبلها وبعدها وکنا نصلی فی السفر قبلها وبعدها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن میں بھی نماز فرض ادا فرمائی اور سفر میں بھی. ہم وطن میں بھی فرض نماز سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے, اور سفر میں بھی فرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں. بخاری شریف کے ایک اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی التطوع وهو راکب فی غیر القبلۃ. سرکار سفر میں نفل پڑھتے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر, اور سواری کا چہرہ جدھر بھی ہوتا تھا سرکار اشارہ فرما کر نفل پڑھتے تھے. تو جس حالت میں بھی پڑھتے تھے تو سفر میں نوافل کو بھی سرکار نہیں چھوڑتے تھے. اور آج کل کے تو لوگ جو ماڈرن طریقے کے ہیں اور عقل کی پیروی کرنے والے ہیں, وہ تو سنت راتبہ یعنی سنت مؤکدہ کو لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے. بھئی تم سفر میں ہو بس 2 فرض پڑھو جان چھڑاؤ. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ نماز نہ پڑھنے دینا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی کبیح بات ہے. تمام احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ سفر میں سرکار بھی سنتیں اور نفل پڑھتے تھے, صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے.